السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 1 سے 10 رمضان تک کسی بھی رات 4 انگلیوں پر پڑھ کر سو جائیں۔ موت تک تقدیر کا بند تالے کھل جائیں گے۔ جو بھی اس وظیفے کو کرے گا انشاءاللہ اس کی تمام حاجاتیں پوری ہو جائیں گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ 1 سے 10 رمضان تک کسی بھی رات اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آفس میں ہوں، مسجد میں ہوں یا میری مائیں بہنیں گھر پہ ہوں، آپ اس وظیفے کو کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ 1 رمضان سے لے کے 10 رمضان تک جو بھی اس وظیفے کو کرے گا اس کی نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، اس کی تقدیر چمک جائے گی، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ تو میری مائیں بہنوں، ماہ رمضان کا مبارک دن آ گیا۔ اس دن، رمضان کے دن، جتنی بھی چاہو جو بن پائے غریبوں کو خیرات کرو، صدقہ کرو، جتنا بھی آپ سے بنے۔ میرا رب، آپ کسی کو 1 روپیہ دو گی تو آپ کو 70 گنا ثواب ملے گا۔ آپ 1 نیکی کرو گی تو 70 کا ثواب ملے گا۔ تو میری مائیں بہنوں، رمضان کا مہینہ بڑا برکتوں کا مہینہ ہے۔ 10 رمضان تک اس وظیفے کو کسی بھی رات کر سکتے ہیں، روزانہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس وظیفے کو، یا آپ کم سے کم 10 دن کے اندر اندر 1 رات میں تو یہ وظیفہ کرنا ہی چاہیے۔ جو بھی اس وظیفے کو کرے گا اس کی قسمت کھل جائے گی، اس کی نصیب کے تالے کھل جائیں گے۔ جو برسوں سے کاروبار بندی سے رکاوٹیں، یہ سب کھل جائیں گے۔ آپ جو بھی چاہیں گے، جس حاجات کے لیے بھی اس وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ، آپ صبح کو کریں گے تو شام تک وہ کام پورا ہو جائے گا، اور شام کو کرو گے تو صبح تک۔ تو میری مائیں بہنوں اور میرے بھائیوں، 1 سے 10 رمضان تک کسی بھی دن، کسی بھی رات اس وظیفے کو ہاتھ کی 4 انگلیوں پہ کر لینا۔ انشاءاللہ آپ کی بند تقدیر کھل جائے گی، آپ کی قسمت کا تارا کھل جائے گا۔ اس وظیفے کو جو بھی کرے گا اس کے نصیب کھل جائیں گے۔ وہ جو بھی حاجات ہوگی، جس حاجات کے لیے رمضان کے مہینے میں یہ نہیں کہ دن بھر پوری رات جاگتے پھرتے ہیں، ادھر ادھر پھرتے ہیں۔ نمازوں کی پابندی کرو، تراویح پڑھو۔ میری مائیں بہنوں، یہ نہیں کہ مرد حضرات ہی پڑھتے ہیں، عورتیں بھی بغیر تراویحوں کے روزہ نہیں ہوتا۔ روزانہ تراویح پڑھنا، کلام پاک کی تلاوت کرنا، رب کو راضی کرنا۔ جب رب راضی ہوتا ہے تو میرا رب نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ مال، وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، جو بھی پڑھو رب کو راضی کرنے کے لیے کرو، جو کام بھی کرو رب سے ڈر کے کرو۔ رمضان کا مہینہ بڑا برکتوں کا مہینہ ہے۔ 10 دن کے اندر اندر کسی بھی رات اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں، یا روزانہ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو میری مائیں بہنوں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری سمجھ کر شیئر کریں۔ جو آنے والی میری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے میری مائیں بہنوں کے پاس۔ تو میری مائیں بہنوں، اس وظیفے کو 10 رمضان سے پہلے کر لینا۔ کسی بھی رات ہاتھ کی سیدھے، ہاتھ کی 4 انگلیوں پر جو بھی اس وظیفے کو کرے گا اس کی دنیا بدل جائے گی، اس کی پورے سال کے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، گھر کی لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تو میری مائیں بہنوں، میرے بھائیوں،
رمضان کا مہینہ بڑا برکتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں کسی کا دل نہ دکھانا، جو کوئی محتاج ہے، اپاہج ہے، اسے پریشان نہ کرنا، اس کے مذاق نہ بنانا، جو آپ سے کسی نے سوال کیا اس کی ضرورت پوری کرنا، یہ نہیں چگلی چپاٹیوں سے بچنا میری بہنوں، غیبت سے بچنا۔ ماہ رمضان، رمضان کا مہینہ بڑا برکتوں کا ہوتا ہے۔ شیطان کو باندھ لیا جاتا ہے۔ شیطان کے بہکاوے سے انسان پورے سال جو کوئی نماز بھی نہیں پڑھتا وہ بھی مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ بڑا برکتوں کا، رحمتوں کا ہے۔ تو رحمتوں کے خزانے لوٹ لو، رب کو راضی کر لو۔ رب کہتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگتا ہے کوئی بندہ جو میں اس کی حاجات پوری کروں۔ تو میری مائیں بہنوں، وظیفہ اس طرح سے کرنا ہے، ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر درود ابراہیم پڑھیں۔ ایک مرتبہ درود ابراہیم یاد نہ ہو تو چھوٹا درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر جو بھی آپ کی تمنا ہے، دلی حاجات ہے، آپ قرض کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ آپ بیٹیوں کے اچھے رشتے کے لیے چاہتے ہیں تو اچھا رشتہ آ جائے گا۔ بیٹوں کی اچھی نوکری چاہتے ہیں، نیا گھر، نیا مکان یا نئی گاڑی چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو وہ دل میں رکھ کے اور یقین کے ساتھ کریں۔ جائز حاجات کے لیے کریں، ناجائز کے نہیں۔ تو میری مائیں بہنوں، دل میں رکھ کے اور یقین کے ساتھ 11 مرتبہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ جو بھی اس وظیفے کو جس نے بھی آج تک کیا ہے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی، اس کے بچے فرما بردار ہو جائیں گے، شوہر فرما بردار ہو جائیں گے، اس کے گھر سے تنگی، لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ 1 رمضان سے 10 رمضان تک کسی بھی رات اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ 11 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھتے کے ساتھ ہی میرا رب کہے گا جاؤ فرشتے، اس کی جو بھی حاجات ہے، جتنی بھی حاجات ہے، 1 سے لے کے 10 سے لے کے 20 تک اس کی حاجات پوری کر دو۔ آپ کی مصلی سے کھڑے ہونے سے پہلے وہ حاجات پوری ہو جائیں گی جس حاجات کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے۔ اور جو دوسرا وظیفہ کرنا ہے آپ کو، اسی جگہ بیٹھ کر آپ نہ کسی سے بات کریں گے، نہ آپ سے کوئی بات کرے، سیدھے ہاتھ کی 4 انگلیوں پر تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 انگلیوں پر 12 مرتبہ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر۔ تیسرا کلمہ پڑھتے کے ساتھ ہی آپ فرشتے حرکت میں آ جائیں گے۔ فرشتے آپ کے گھر میں روزی اور رزق کی اس طرح سے بارش برسائیں گے کہ آپ خود ہی حیران ہو جاؤ گے کہ کہاں سے آ رہا ہے اتنا رزق، کہاں سے آ رہا ہے اتنا پیسہ۔ آپ کے رشتے دار بھائی آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کہاں سے آ گئی، کہاں سے آپ کی لوٹری لگ رہی ہے، کہاں سے آپ پہ اتنا پیسہ آ رہا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، آپ کی تمام دلی حاجات پوری ہو جائے گی۔ تیسرا کلمہ پڑھتے کے ساتھ، تیسرا کلمہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے گا۔ آپ کو 10,000 کی ضرورت ہے تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اپنے رب کے سامنے آنسو لانا، رب کو راضی کر کے رب سے مانگنا، انشاءاللہ کوئی بھکاری بھی اس وظیفے کو کرے گا اس کی بھی خالی جھولی بھر جائے گی، وہ بھکاری بھی ارب پتی لکھ پتی بن جائے گا۔ جس گھر میں یہ وظیفہ ہوگا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ارب پتی بن جائے گا۔ تو میری مائیں بہنوں، تیسرا اور آخری وظیفہ جو یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے، مصیبت کے وقت، لاچاری کے وقت اس وظیفے کو کر لینا،
انشاءاللہ آپ اس مصیبت سے نکال دے گا میرا رب۔ آپ کہیں بند گئے ہیں، بندش میں ہیں، کسی نے پکڑ لیے ہیں یا آپ کو باندھ رکھا ہے کسی نے۔ یونس علیہ السلام حضرت مچھلی کے پیٹ میں سے نکل گئے تھے اس دعا کی برکت سے۔ یہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے۔ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر 11 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 1 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ہو گیا 2 مرتبہ۔ تو اس طرح سے ہاتھ کے سیدھی ہاتھ کی انگلیوں پر 11 مرتبہ آیت کریمہ پڑھتے ہی آپ کی جو بھی دلی حاجات ہے، جس مقصد کے لیے بھی آپ نے یہ وظیفہ کیا، انشاءاللہ آپ کی 100% وہ حاجات پوری ہو جائے گی۔ آپ کی تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ آپ کے گھر سے تنگ دستی، غربت کونے کونے سے ختم ہو جائے گی۔ آپ جس حاجات کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا، انشاءاللہ وہ پورا ہو جائے گا۔ اور پھر آخر میں بھی جتنی بار آپ نے درود ابراہیم چھوٹا درود شریف پڑھا، درود ابراہیم پڑھا، اتنی مرتبہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ الہی میں سجدے میں جا کے رو رو کر گڑ گڑا کے دعا کیجیے، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ جب تک آپ کو یہ نہ لگے میری گناہ معاف کر دی میرے رب نے، جب تک اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ اور جب آپ کو یہ لگے میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، تو پھر ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کے دعا کیجیے۔ تھوڑا نہ مانگنا، زیادہ مانگنا۔ جو آپ چاہتے ہو یہ مجھے مل نہیں سکتا، وہ مانگنا۔ میرا رب آپ کو ہر طرح سے چاروں طرف سے نواز دے گا۔ آپ جو بھی آپ کی دلی حاجات ہے پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں، اور کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھیں انشاءاللہ۔